میرے کلام کا جو ٹاپک ہے دو انجیلوں سے ہے۔ مرکز 11 باب اور لوکا 13 باب، اور کلام کا جو ٹاپک ہے خوفناک بھی ہے اور وارننگ بھی ہے۔ ایک کے لیے تو وارننگ ہے اور ایک کے لیے خوفناک ہے۔ اب ہم سب میں سے کس درخت سے تعلق رکھتے ہیں، کس درخت کے ساتھ ہمارا تعلق جڑتا ہے، یہ ہمیں بخوبی معلوم کر لینا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے۔ آیا کہ میں کس درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 11واں باب، اور میرے پیچھے ذرا کلام کا ٹاپک دہرا دیں۔ بے پھل دو ہم شکل درختوں سے خدا کے رویے۔ ذرا سب میرے پیچھے بولیں، بے پھل دو ہم شکل درختوں سے خدا کے رویے۔ اور آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے آج کا مضمون، کہ دو درخت ہیں پر دونوں ہم شکل ہیں، دونوں جیسے ہیں۔ ان دونوں سے جب بھی ان کو واچ کیا گیا، یہ ہم شکل ہی دکھائی دیے۔ لوکا 13 باب میں جو درخت ہے اور مرکز 11 باب میں جو درخت ہے، ان دونوں کے پاس خدا گزرتا ہے، باغبان ان کے پاس رہتا ہے، باغبان ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، پر ہے دونوں کیا؟ اور ہم شکل اور بے پھل۔ بے پھل ہیں دونوں، دونوں میں کوئی پھل ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ہم شکل دو درخت ہیں اور ہیں سیم، بے پھل ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں پر رویے دونوں کے ساتھ ایک جیسے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات ہے کہ درخت وہ بھی بے پھل ہے اور درخت یہ بھی بے پھل ہے۔ درخت لوکا 13 باب میں بھی بے پھل ہے، کوئی پھل نہیں، اور مرکز 11 باب میں جس درخت کے پاس سے یسوع گزرا ہے وہ بھی بے پھل ہے، مگر اس کے ساتھ رویہ کچھ فرق ہے۔ تھوڑا سا میں درختوں کے بارے میں ایک لغوی گفتگو کر لوں ذرا۔ لغوی اعتبار سے جو یہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں درختوں کے بارے میں، بے پھل ہونا خدا کے لیے ناخوشگوار ہے۔ بے پھل ہونا خدا کے لیے ناخوشگوار اور ناراضی کا سبب ہے۔ خدا کی ناراضی اور خدا کا ناخوشگوار ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ اگر وہ انسانی درختوں سے ناخوشگوار ہے، پھل نہیں، خدا کی مرضی کے موافق پھل نہیں ہے، تو یہ خدا کے لیے درست نہیں ہے۔ اور لغوی اعتبار سے درختوں کا جنگل میں ہونا، بے پھل ہوں یا پھل نہ ہو، وہ نقصان دہ درخت نہیں ہوتے۔ جنگل میں جتنے درخت ہیں وہ پھل دیں یا نہ دیں، اگر وہ بیابان میں ہیں، کسی ایسے ویرانے میں وہ درخت ہیں، چاہے وہ پھلدار ہیں، چاہے وہ صرف پتے اور گرینری ہے، ان پہ شاخیں ہیں، ڈالیاں ہیں،
وہ نقصان دہ نہیں ہیں، وہ زمین کی خوبصورتی کے لیے ٹھیک ہیں، وہ انسانوں کے آکسیجن کے لیے ٹھیک ہیں درخت، کیونکہ بیابان میں لگے ہوئے ہیں، وہ کون سا راستہ روک رہے ہیں؟ ارے جنگل میں لگے ہوئے درخت کسی کا راستہ روکتے ہیں؟ ارے وہ تو پھر خوبصورتی کے لیے ٹھیک ہے، آکسیجن کے لیے ٹھیک ہے، مگر جو درخت لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے راستوں پر لگے ہوئے ہیں، اگر وہ پھل نہ دیں تو وہ پھر نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ کہاں لگائے گئے ہیں؟ راستوں میں، اور لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے محلوں میں، انسانوں کی بستی میں، انسانوں کے شہروں میں، انسانوں کے ملکوں میں لگائے گئے ہیں، اور وہاں اگر درخت پھل نہ دیں تو پھر وہ درخت فائدہ مند نہیں ہے، پھر وہ درخت فائدہ مند نہیں ہے، چونکہ وہ کہاں لگائے گئے ہیں؟ خدا کے پاکستان میں، کلیسیا میں، انسانی بستیوں میں، ان گھروں میں، ان محلوں میں، ان جھونپڑیوں میں جہاں انسان بستے ہیں، اگر وہاں درخت پھل نہ دیں تو پھر ان کو کاٹا اور آگ میں جھونکا جاتا ہے، آگ میں جھونکا جاتا ہے۔ تو آپ تو بڑی خاص جگہ پر لگائے گئے ہیں، اس وقت تو یہ درخت سارے کے سارے مسیح کی کلیسیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں اگر کوئی درخت ہر سال خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، ہر سال بے پھل ہے، کوئی پھل نہیں، کوئی پھل نہیں، ہر سال ایسے ہی گزرتا ہے، تو آپ انسانوں کی بستی میں ہیں، انسانوں کے ہجوم میں ہیں، انسانوں کی رہائش گاہ میں ہیں، ایسی جگہوں پر درخت راستہ روکتے ہیں اور ان کو کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں درخت ہم شکل ہیں پھل دینے میں، نہ لوکا 13 باب والا پھل دے رہے ہیں اور نہ مرکز 11 باب والا، اور گزر ہوا ہے، ایک کے پاس سے باغبان کا ہی گزر ہو گیا، یہاں باغبان بھی اپنا اختیار استعمال کر لیتا ہے، اور ایک کے پاس باغبان اور پاکستان کے آفیسر مالک کا گزر ہوا ہے، وہ آیا ہے، اور دونوں میں ایک خاص قابل غور بات ہے، دونوں درختوں میں کیا ڈھونڈا جا رہا ہے؟ اور پھل بھی کہاں سے ڈھونڈتا ہے؟ دور سے یا پاس آ کر؟ پاس آ کر وہ پھل ڈھونڈ رہا ہے کہ انہوں ذرا پھرولیے ذرا اس بندی کو، اس بندے کو، اس لڑکے کو، اس لڑکی کو، اس عورت کو، اس مرد کو ذرا پھرولیے، ادھے وچوں کوئی پھل بھی لبد ہے یا نہیں؟ آئیے ذرا پڑھ دیجئے۔ مرکز 11 رویے دونوں کے ساتھ فرق ہے۔ مرکز 11:12 میں یوں رقم ہے، ہاں جی، دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے، تو اسے بھوک لگی۔ یہ بیتنیہ سے وہ روانہ ہوئے ہیں، یہاں جیسس خدمت گزاری کے لیے آئے، اور ایک دن انہوں نے سٹے کیا۔ دوسرے دن سے مراد ہے کہ بیتنیہ میں ایک ہی دن رہے ہیں، اگر 2 دن رہتے تو پھر یہاں لکھا جاتا دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن، تو یسوع ایک ہی دن بیتنیہ میں رہے ہیں، اس لیے بیتنیہ میں وہ اپنی منادی کر کے دوسرے دن وہ بیتنیہ سے نکلے ہیں، اور تو اسے بھوک لگی۔ اسے بھوک لگی۔ یسوع کو بھوک لگتی ہے، یسوع کو جسمانی بدن میں بھوک لگی، مگر روحانی اعتبار سے بھی خدا کو اور یسوع کو بھوک لگتی ہے۔ اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، اگر میں بھوکا ہوتا تو میں کیا تم سے بچڑے مانگتا قربانی کے لیے کہ ذبح کرو اور مجھے دو؟ میں تو خود مالک ہوں،
तमाम इन जानवरों का मालिक हूं, मैं खुद से खा पी सकता था। और फिर लिखा है इब्ने आदम खाता पीता आया और लोग उसको कहते हैं खाऊ और गुनहगारों का यार। इब्ने आदम खाता पीता आया, यानी इससे मुराद कि ओंजी मैं गरीब बनया पर अंदरों में गरीब। मैं तो खुदा की हजूरी से, खुदा के तख्त से उठकर आया हूं, मैं तो आसमान से आया हूं, मैं तो एक खालिक का बेटा हूं, खालिक का। इसलिए मुझे तो यसू को भूख लगी हुई है जी आपके किन चीजों की? जिंदगी के फलों की। ऐसा फल जो यीशु को खुश कर दे। और बाइबल में फल से मुराद इंसान का किरदार है, इंसान के रवैये हैं। दरख्त अपने और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। और बाइबल में फल को इंसान के किरदार और उसके जिंदगी के रहन सहन, उठने बैठने, बोलने चालने से तशबीह दिया गया है फलों को। तो लिहाजा आपका रवैया, आपका उठना, आपका बैठना एक फल से तशबीह रखता है। और फल जो है एक बाबरकत चीज है और खुदा को यही ढूंढना है आपकी जिंदगियों से, आपके जीवन से। जी पढ़ दीजिए। दूसरे दिन निकले तो उसे भूख लगी। और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे, वो दूर से इंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे, देख कर गया कि शायद अच्छा उसमें। रुक जाएं। यीशु के साथ इस वक्त कितने शागिर्द थे? 12। देखा है दूर से दरख्त को, मगर फल तोड़ने कौन गया है? पतरस को भेज देता, यूहन्ना को भेज देता, याकूब को भेज देता, यहूदा को भेज देता, अरे किसी शागिर्द को भेज देता, मत्ती को भेज देता, याकूब को भेज देता। मगर कहता नहीं, जरा इन्वेस्टिगेशन खुद करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन खुद करनी चाहिए कि आया कि इस दरख्त में फल है या नहीं है। तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो आपकी छानबीन कर रहा है। कभी कभी तो खादमों से इन्वेस्टिगेशन करवाता है कि जरा चेक करो कैसे ये फर्ज निभा रहे हैं, मेरे बर्रे, मेरी भेड़ें, मेरे शागिर्द कैसे फराइज निभा रहे हैं। तो फिर वो चेक करके यीशु से बातचीत करते हैं कि यीशु इन्वेस्टिगेशन की है, फर्ज सही निभाए नहीं जा रहे या जा रहे हैं। तो कभी कभी यीशु खुद इन्वेस्टिगेशन करता है, जरा ऐस बंदे ने इन्ने सालां तो टुर फिर रहा है, जरा चेक तो करिए इसके अंदर कोई ऐसा फल पैदा हुआ है जिससे इसको शाबाश दी जाए या मलामत ही की जाए या डांटा जाए या छांटा जाए। अरे डांटा जाए, मलामत की जाए, ये अच्छी बातें हैं। अगर काटा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है कि वो आपको काट डाले, कहे यीशु मुझे काटना नहीं, मुझे डांट दे, मुझे मलामत कर ले, मुझे जो कुछ मर्जी कर ले, पर मुझे काटना नहीं। मैं अक्सर कभी कभी एक दुआ करता हूं, मैं कहता हूं खुदा बस जहन्नम से बचा लेना, रूहें थोड़ी बचाऊं या ज्यादा बचाऊं, खिदमत बहुत करूं या कम करूं, या करोड़ों में चला जाऊं या लाखों में चला जाऊं या हजारों में जिंदगी बसर करूं, बस हमेशा की जिंदगी देना, काट के कहीं फेंक ना देना। मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए। बाइबल में लिखा है अगर इंसान सारी जिंदगी, सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे
کیا حاصل, کیا فائدہ اسے. آگے پڑھ دیجئے. اور یسوع خود گیا ہے, اور یاد رکھیے یسوع پاس جاتا ہے, وہ پاس سے ملاحظہ کرتا ہے, وہ پاس سے آپ کا جائزہ لیتا ہے, آپ کے ایکس رے لیتا ہے, اور پاس آ کر اس لیے وہ دیکھتا ہے کیونکہ میری آنکھ تو دور سے بھی چیک کر لیتی ہے, مگر شاگردوں کے لیے گواہی ہو جائے کہ یسوع نے بالکل پاس جا کے معائنہ کیا ہے انسان کا, تب کاٹا ہے, ایسے نہیں کاٹا. اس نے پاس جا کے اس کو غور سے دیکھا ہے. اتنے سالوں سے اے جڑا کیڑا ہے, اس کے پھل میں, اس کی زندگی میں پھل کو کیڑا لگ جاتا ہے اور زندگی کو بھی کیڑا لگ جاتا ہے, اور لکڑی کو اور لوہے کو کیا لگتا ہے؟ لکڑی کو, پھل کو, اور انسانی زندگی کو کوڑ, گناہ کا کوڑ لگ جاتا ہے, کیڑا لگ جاتا ہے. انہوں زنگ کہہ لو. انسانی زندگی کے اندر کیا کیا لگ جاتا ہے؟ گھن لگ جاتا ہے, اور زنگ لگ جاتا ہے, کیڑا لگ جاتا ہے, کوڑ لگ جاتا ہے. اور یسوع پاس آ کے چیک کر رہا ہے, کہیں دور سے چیک نہیں کر رہا. لہٰذا آپ کی چیکنگ ہو رہی ہے تو کس دن وہ کلام منہ سے کر دے, فضل کا یا لعنت کا, یہ آپ کو خود ہی پتا ہونا چاہیے. یہاں خادموں کو بھی پتا چل جاتا ہے, کیونکہ لکھا ہے یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک خدمت گزار نبیوں پر ظاہر نہ کر لے. جی آگے پڑھ دیجئے ذرا. شاید اس میں کچھ پائے, شاید اس میں کچھ پائے, مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا. پتوں کے سوا کچھ نہ پایا. اور یہ راہ کے اوپر لگا ہوا تھا. سب سے پہلے راہ کے کنارے کی ضرورت پڑے نا درخت کاٹنے کی تو وہ کاٹتے ہیں. وہ کیا پلازے لوگوں کے ڈھا دیتے ہیں حکومت کہ ادھر سے ہم نے کیا بنانا ہے, راستہ بنانا ہے. تو درخت ایک چھوڑ دیں گے, درخت چھوڑ دیں گے. وہ بلڈنگز راستے میں جو آتی ہیں کہ جیسی مرضی خوبصورت ہوں وہ ڈھا دیتے ہیں, اور یہ راستے میں آیا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں پایا, کچھ نہیں پایا. ہوتا ہے نا کہ چلو کچھ پایا. یاد رکھیں, ایک اور میں بائبل کی باریکی کی بات کرنے لگا ہوں. کچھ درخت ایسے بھی کاٹے گئے ہیں, وہ زیادہ اچھے تھے اور کم برے تھے. اور یسوع نے کہا کہ خدا نے پلاننگ کی. میں بائبل سے ایسے اموات دکھا سکتا ہوں کہ آگے جا کے انہوں نے کوئی پتہ نہیں صحیح کام نہیں کرنا تھا یا زندگی برباد ہو جانی تھی. انہوں نے کہا اس کو ادھر سے کاٹ لو اور اس کو اٹھا کر اپنے آسمان پر لگا دو, کیونکہ زمین پر یہ آگے اور بڑھا تو مزید یہ کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا. کیونکہ اس کے اچھا ہونے کی بڑی امید رکھی ہے, پر ابھی تک یہ اچھا نہیں ہو رہا, بہتر نہیں ہو رہا. جتنی روحانیت کا یہ بندہ ہے اسی روحانیت میں یہ سٹل کھڑا ہو گیا, نہ 1 انچ پیچھے اور نہ 1 انچ آگے. آگے تو اس نے آنا نہیں, پیچھے جانے کے زیادہ خطرے ہیں, تو لہٰذا اس کو یہاں سے, اس کو دنیا سے کاٹ کر کسی فضل کے ساتھ بہتری میں لے جاؤ. وہ کہہ رہا تھا نا ڈاکو, ہمیں اتار, نیچے اتار. اس کی کوئی آگے فیوچر پلاننگ اچھی نہیں تھی. وہ کہہ اللہ میں مخبریاں کروائیاں ہوئی نے کہ کون کون کس کس دن اپنے گھر کو تالے لگا کے گھر والے جا رہے ہیں. میں نے تو مخبریاں کروائی ہوئی ہیں. یسوع خود بھی بچ, مجھے بھی بچا, تاکہ میں جا کے ڈاکے ماروں. آپ نے آگے کون سا ڈاکہ مارنا ہے آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ اس ڈاکے میں اپنی ساری زندگی روحانیت داؤ پہ لگا دیں. تو ایسے درخت بھی کاٹے جاتے ہیں
تو لہٰذا آگے پلاننگ اچھی ہے یا بری ہے؟ ہیں؟ مگر اچھی ہے بھی نہ تو یسو کو پتا ہے کہ یہ کو لگے کیڑا پٹاکا بج جانا ہے، انہیں اگے کیڑا بم پھاڑ دینا ہے۔ یسو کیا ہے؟ الخبیر ہے۔ وہ کہندا سی یسو سارے تجھے چھوڑ دیں پر میں تجھے، کہندے تو ہی تو سب تو زیادہ مینوں چھوڑیں گا، میں نہیں بے وفائی کروں گا۔ اس نے کہا ایک بار نہیں، تو کتنی بار کرے گا؟ 3 بار کرے گا، اور نشان دے دوں؟ کہتا نشان یہ ہوگا جب تیسری بار انکار کرے گا نا، تیسری بار پٹاخہ پھاڑے گا تو پہلے آواز آئے گی پٹاخ، لوگ سنیں گے کچھ ہویا جے، کچھ ہویا، تسی محسوس کیتا کچھ ہویا؟ پٹاخہ وجے تے مرغے نے بانگ نہیں دیتی جی، وہ تیجے پٹاخے سے آواز آئی ہے ککڑ دی ہیں؟ مرغے نے پہلے پٹاخے پر، پہلے دھماکے پر کوئی ککڑو نہیں کیا، مگر یسو نے تو پہلے کہا تھا کہ تو پہلا پٹاخہ بم پھاڑے گا اور پھر دوسرا بم پھاڑے گا اور پھر تیسرا بم پھاڑے گا، تو ساتھ ہی آواز آئے گی ککڑوں، بولو ذرا ککڑوں۔ جب آواز آئی نا تو پطرس نے کہا کہاں گئے میرے وعدے، کہاں گئی میری محبت، کہاں گیا میرا عشق؟ جو یسوع سے محبت وفاداری کے دعوے میں نے عشاء ربانی پہ کیے، اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر میں نے دعوے کیے، وہ تو سب ہو گئے ککڑوں۔ تو کبھی کبھی وہ ایسے درخت بھی کاٹ لیتا ہے۔ ایک لڑکی تھی، سنڈے اسکول کی ٹیچر تھی، بہت اچھی بچی تھی، وہ پیار کرتی تھی یسوع سے، سنڈے اسکول کا وہ کام بڑا اچھا کر رہی تھی۔ یسوع نے اسے کہا کہ میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں، میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں، اور وہ بیمار ہوئی، مر گئی۔ کیوں؟ بھئی اس کو خدا کو بہتر پتا تھا کہ یہ کیا پتا آگے کوئی ککڑوں ہونے والا ہو، کوئی پٹاخہ، کوئی بم دھماکہ ہونے والا ہو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ الخبیر ہے، وہ پہلے سے بتاتا ہے کہ اس وقت تو یہ بڑا اچھا ہے، جچا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، میرے جذبات کے اندر رنگا ہوا ہے۔ جیسی گانے ہیں رنگ چھڑے آئی مینوں، رنگ چھڑے آئی ہے، تو ابھی تو آپ گا رہے واقعی آپ رنگے بھی ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے 1-2 سال بعد یسوع کو تو پتہ ہے آپ پھٹ جائیں، دھماکہ ہو جائے، کوئی بڑا نقصان ہو جائے، آپ کی قیمتی روح جہنم میں ایکسپائر ہو جائے، تو پھر یسوع پہ بہ کے تواڈے جنازے تے کہے رنگ چھڑے آئی گانا ہے، رنگ چھڑے آئی، رنگ چھڑے آئی، تے نک نک مینوں تنگ کر چھڑے آئی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ابھی رنگا ہوا ہے تو لے لو، بعد میں تنگ کر چھڑیا والا کام ہونا ہے، تو ابھی ذرا اچھے وقت میں۔ اور دوجا ڈاکو کہندا ہے یسوع تو مینوں ہونے ایتھوں ہی کی کر، باروں بار فردوس۔ وہ کہتا ہے مجھے نیچے نہ اتار، مجھے صلیب پر ہی موت آ جائے گی، مگر موت کے اندر ہی، صلیب کے اوپر ہی میری آنکھ صلیب پر بند ہو اور آنکھ جا کر فردوس میں کھلے۔ تالیاں، ہاللیلویا۔ اس نے کہا تیری صلیب پر آنکھ بند ہوگی موت سے، اور تو آج ہی میرے ساتھ
फिरदौस में होगा। तालियां, कैसी जबरदस्त बात है। और ये कहता है कि पता नहीं आगे मैं नीचे उतर कर फिर किसी कार च डाका ना मार लवा। तो बेहतर है धुले हुए हैं, साफ सुथरे हैं, नहाए हुए हैं, पाकिशा की इबादत में मशगूल हैं, वफादारियों में मशगूल हैं, और इसी मशगूलियत में मैं साफ सुथरा काट डाला जाऊं। कटना जड़ा होता है ना, ये मुबारक है। ये जो काट डालना होता है मुबारक है। वो बच्ची दी देखो ना, आरिफ भट्टी एक शहर में गया वर्शिप करने, और वो वर्शिप कर रहा था। वर्शिप करता हुआ आखिरी सेशन लिया, हजूरी लोगों पर आई, और एक छोटे से कद का बंदा था पूरा, और वो बड़ा तंग था। वो मोहल्ले से गुजरता था, छोटी सी हाइट का, तो बच्चे उसको तंग करते। वो कहता सर प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, लोग मुझे तंग करते हैं, मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ कहता हूँ, ए गिठिया, वो छोटिया, वो छोटू। अब इतना सा वो बंदा था, और आरिफ भट्टी की मीटिंग में वो रोल गुस्से भर गया। वो गवाही देने आया और गवाही दी, और उसने ये सारी दास्तान बताई कि मैं बहुत परेशान था, दुखी रहता था, मगर आज यीशु ने मुझे रूहुल कुद्स से भर दिया। और आरिफ भट्टी साहब घर आ गए, वो अपने घर चला गया, और सुबह उसकी डेथ हो गई। तालियां, कैसे ज़बरदस्त तरीके से काटा। उसने कहा नहीं, ये दुनिया इसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, और ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, और इसको मैं क्या करूं। सही है, हुण मैनू नवा दिता है, धो दिता है, पाक कर देता है, तो चलो इसके दुख, पता नहीं मुझे एज का सही नहीं पता, हो सकता है उसकी शादी भी ना हुई हो, और शादी करके भी बीवी ने कहना सी वो छोटुआ जिहा के मेरे पीछे पै गया तू, और पिद्दू जिहा। वो बड़ियाँ बीवियाँ भी बड़ी, जैसे शोहर होते हैं ना बड़े मुंह फट, ऐसे बीवियाँ भी बड़ी मुंह फट होती हैं। वो कहते लिया चल देख चल तेरे को कितों देख चल रखना, मैं आप ही ला ले नहीं आ। मतलब इस तरह के वो अभी एक बंदे को दुख सुख में से गुजरना पड़े, तो वो बेचारा तन्हाई में बैठ के तो यही कहेगा, खुदावन मैनू की बना देता ही, मुझे क्या पैदा तूने कर दिया। तो खुदा तो ज़कई को ढूंढता है जी, वो छोटों को भी ढूंढता है, लंबों को भी ढूंढता है, पतलों को भी ढूंढता है, और मोटों को भी ढूंढता है? वो हर किस्म के बंदे को ढूंढता है। तो आगे पढ़ दीजिए क्या लिखा है जी। तो लिहाजा ऐसे दरख्त भी काटे जाते हैं क्योंकि अंजीर का मौसम ना था, कटे जाओ। हैं जी, क्यों जी बाजी, ये तुसी कटे जाओ, हुण तो तुसी साफ सुथरे हो ना। हाँ, बाईपास होया, तो बाईपास बारो बारो लोर तो लिहाजा अगर वो आपको काटे तो आप उस वक्त तैयार तो हो। बाइबल में लिखा है काश मेरी मौत साधकों की सी हो। तो बहरहाल ये भाई दरख्त से जरा सीखें, यीशु इसके पास गया है तो कुछ अच्छा नहीं होने लगा जी, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा आइंदा कोई तुझ से कभी फल ना खाए, आइंदा को कोई तुझसे फल ना खाए। आइंदा को जेड़ा उम्मीद सी ना लोगों नू, कई बार लोगों ने भी कहा होगा यार कटो इनू, मगर उन्होंने कहा यार रहने दो, सोहना लगता पिया यार, शायद अगले साल इंजीर लग जाए, शायद अगले साल। मैं जिस ऑफिस में वापडा में जॉब करता था, वहाँ एक इंजीर का 2-3 दरख्त लगे हुए थे। तो सुबह सुबह सरकारी बसों से उतरना मुलाजमीन ने, और पहले ही जाके वो इंजीर के दरख्तों को वो उन्होंने इंजीरें तोड़नी और खाना शुरू कर देनी। तो वो खुद ब खुद पता नहीं उगा था या किसी ने लगाया हुआ था वापडा के हाथा के अंदर। तो लिहाजा कईयों ने कहा होगा रहने दो जी, लगा रहने दो, इस उम्मीद पे कि शायद। तो यीशु ने कहा आइंदा को बस खत्म, आइंदा को खत्म, और तुझ में कोई फल
ना खाए। मैं नहीं चाहता, बस खत्म। क्योंकि तुझे वक्त दिया गया है और पर तू नहीं फल ला। और बंदों को कहता है तुझे वक्त दिया गया है पर तू नहीं सुधरा, तू नहीं सुधरा, लिहाजा बेहतर यही है कि तुझे काट डाला जाए। और आगे पढ़ दीजिए, क्या हुआ जी? यीशु ने क्या कहा? उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। आइंदा कोई कभी तुझसे फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। उसके शागिर्दों ने क्या किया? सुना। ये पता क्यों लिखा गया? अगले दिन सुबह फिर यहां से यीशु को पता था कि मैं इनको लेकर गुजरूंगा और अभी मैं लानत कर रहा हूं और सुबह देखना क्या होगा। जी, अगली आयत पे डायरेक्टली चले जाएं। 20 आयत में यूं रखा फिर है, सुबह को जब वो उधर से गुजरे। वो पिछले दिन के दोपहर का वाकया है। और ये जो नीचे 19वीं आयत में लिखा हुआ है, 20वीं आयत में, ये अगली सुबह का वाकया है। जी, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ से सूखा हुआ देखा। जड़ तक सूखा हुआ देखा। और पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रबी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। लिहाजा इसको मौका नहीं दिया गया, इस दरख्त को। और वो कहां तक सूखा है? अरे ना तंग करो खुदा को ना तंग करो। अगर लानत की तो कहां तक सूख जाओगे? जड़ों तक सूख जाओगे और आप जहन्नम के मेंबरशिप में दाखिल हो जाएंगे। और जहन्नम की मेंबरशिप बड़ी खौफनाक है, उसमें दाखिला मत लें। अच्छी बात नहीं है। अगर आप, अच्छी बात है कि आप किसी अच्छे इदारे में और ऐसे किसी जिंदा माहौल में मेंबरशिप लें और जहन्नम की मेंबरशिप से ज़रा गुरेज करें। जी, आगे पढ़ दीजिए। लूका नहीं, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस इंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। उसने कहा, कल ही तो तूने इस पर लानत की थी और आज ये सूख गया है। और आइए अगले दरख्त पे चलें। इसको तो मौका, इसके साथ रवैया मौका ना देने वाला था, लिहाजा खुदा ने इस दरख्त का किस्सा तमाम कर दिया। उसने कहा, हुण इनू छड़ दो, वड आपी लोकी रहणगे, लानत मैं कर दी है। तो जब गुनहगार बदकार बंदे जब मरते हैं, मारता खुदा है, दफनाता इंसान है। उसने कहा, अब इस पर लानत तो मैंने की है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच करने के बाद मैंने इस पर लानत की है। अब लानत मैंने कर दिया है, सुखा मैंने दिया है, काट दूसरे लेंगे। अब हम आगे चलें। लूका 13:6 में यूं रकम है। हाँ जी, लूका के दरख्त में चलें जी। इधर क्या कहता है? फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया, फिर इधर भी ढूंढने ही आया और ना पाया। ये वो दरख्त नहीं है, ये वो दरख्त नहीं है। उसकी सिचुएशन और है, हालत कैफियत और है, मकाम और है, कलाम और है। इसका मकाम कलाम कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और गुफ्तगू हो रही है। और आपको पता है कि इसकी तफसीर क्या है? लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में, ये किसी के का क्या मतलब है? खुदा। पाकिस्तान का मतलब है दुनिया, और इंजीर के दरख्त से मुराद इंसान है।
کسی کے سے کیا مراد ہے؟ خدا، اور پاکستان سے مراد دنیا، اور انجیر کے درخت سے مراد انسان ہے۔ جی آگے پڑھ دیجئے۔ تو یہ انسانوں سے کلام ہو رہا ہے۔ وہاں یہ جو لعنت کی نا اس نے اس درخت پر، وہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ بات درخت کی نہیں ہو رہی، بات انسان کی ہو رہی ہے۔ ڈھونڈنے درخت کے پاس نہیں آیا، ڈھونڈنے انسان کے پاس آیا ہے۔ پھل وہ درخت سے لینے نہیں آیا، وہ انسانوں سے لینے آیا ہے۔ لعنت اس نے درخت پر نہیں کی، کہتا ہے الرٹ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ لعنت درخت پر اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان خوف زدہ ہوں مجھ سے، کہ میں انسانوں پر بھی لعنت کر سکتا ہوں۔ جی آگے۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا ہاں جی، کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 3 برس سے۔ 3 برس سے، 3 سالوں سے۔ اور 3 سال تھوڑے نہیں ہوتے جی، 3 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ میں اس دن شانی کو اور ارشد جوید کو کہہ رہا تھا کہ میرا تو ویسے یہ دستور رہے گا کہ کسی خاندان کو ممبرشپ دے کے 3 سال اس کو چیک کرتے رہو کہ یہ خاندان بدلتا ہے یا، اور اگر وہ 3 سال تک نہ بدلے، 4تھا سال اس کو کیا دو؟ وارننگ کا دو کہ بھائی جی ہن پادری ندیم تو تانوں نہیں بدل سکیا، تو پھر ہن تسی کسی اور پادری کول جاؤ جو میرے نالوں زیادہ اچھا ہوئے، زیادہ بہتر کلام سناتا ہو۔ ہن او دے کول جاؤ، اگر آپ میرے پاس 5-6 سالوں میں شراب نہیں چھوڑی، نالائق حرکتیں نہیں چھوڑی، توبہ نہیں کی ہے، تو پھر آپ کسی اور جگہ پر جائیں، شاید اس سے بہتر حضوری والا پادری، حضوری والا چرچ آپ کو بدل سکے۔ اور اگر 5-6 سالوں میں میرے پاس کافی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کافی سالوں سے میرے ساتھ ہیں، اور ان خاندانوں میں بہتری آئی ہے، مگر کچھ خاندانوں میں کوئی بہتری نہیں آئے، وہ میرے نوٹس پر ہیں، وہ میری نگاہ میں ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ بھائی 3 سال تھوڑے ہوندے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے میں آ رہا ہوں پر کوئی پھل نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے، زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی پر کتنا پیسہ لگ جاتا ہے؟ روکا ہوا ہے نا، اس انسان نے سب کچھ روکا ہوا ہے، کسی دوسرے کا حق روکا ہوا ہے، کسی کے رائٹس روکے ہوئے ہیں، کسی کی، بھائی روٹی تو اس کو دو نا جس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، پانی اس کو دو، کپڑے اس کو دو، کھیتوں کا اناج کھاتا ہے، کپاس کے سلے ہوئے موزے پہنتا ہے، موزے لاؤ دے کسی اور نو پا دو، کسی اور نو پاؤ جی، یہی موزے کسی اور دے پاؤں، کسی اور کے پاؤں کی ٹھنڈ روک سکتے ہیں؟ یہ تو فضول بندہ، لانتی بندہ، سیدھا ہی نہیں ہو رہا، جگہ روکی ہوئی ہے اس نے، موزے روکے ہوئے ہیں، کہنا روکے ہوئے موزے، پانی کے 10 گلاس، دن کے 2 کپ چائے کے، 2 انڈے، صبح کے 2 پراٹھے، بستر، رضائی، یعنی کپاس، اناج، سب کچھ تو روکا ہوا ہے۔ ناکام کے دشمن، وہ کہتا ہے روکے، یہ روکے ہوئے لفظ کی تفسیر یہی بنتی ہے بھائی جی، چھوڑو جی کسی اور کو دیتے ہیں، جی دنیا کہنے اے نہیں تھے کوئی اور صحیح تھے، خدا بھی کہندا ہے ساؤل کو کیا کہا؟ سیدھا ہو جا ساؤل بادشاہ، نہیں تو تیری سلطنت تجھ سے لے کر تیرے پڑوسی کو، یعنی ایدہ مطلب اے یہ تو نہیں تے کوئی،
ارے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ نہ کام کے ہیں نہ کاج کے ہیں، دشمن اناج کے، دشمن خدا کے، دشمن لوگوں کے، دشمن رشتہ داروں کے. وہ کہتا یار سائڈ تے کر، پاسے لا. بزی ٹریفک میں، بزی روڈ میں ٹریفک پھنسی ہو، کسی کی گاڑی کا انجن بند ہو جائے، وہ کہتا ہے پیچھے ٹیں ٹیں، تے خدا کر رہا تھے پیچھے ٹیں ٹیں، تیرا انجن سیز ہو گیا، گاڑی سٹارٹ کر چل، تیری وجہ سے پیچھے شاہراہ بلاک ہو گئی ہے، جی ٹی روڈ بلاک ہو گیا، ہائی وے بلاک ہو گیا. اور آپ نے کسی کی چیزیں روکی، آپ کی وجہ سے کوئی کسی کی چیز اس تک پہنچ نہیں رہی. ایسے تو نہیں ہے آپ کی وجہ سے کسی کی چیز رک سکتی ہے بھائی، کسی کی برکت رک سکتی ہے. ادھر تو وہ یہی کہہ رہا ہے اس کو کاٹ ڈال، جگہ کو بھی کیوں روکے، جو پراٹھے یہ کھاتا ہے میں کسی اور کو دوں. جس بستر پر یہ سوتا ہے سردی میں، سردی میں آپ کو پتا ہے سردی کتنی پڑ رہی ہے آج. اگر رضائی آپ سے لے لی جائے تو رات کو نیند آئے گی سردی میں؟ صبح تھانوں نمونیا ہوا ہے، مگر رضائی تو تسی روکی ہوئی ہے نا. یہی رضائی جن کے پاس نہیں ہے، فلسطین میں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں ٹینٹوں میں لوگ، انہوں نے پہنچائیے. تو آٹے استعمال دیا چیزاں ادھر پہنچائیں. آپ کی فیس کسی اور جگہ پہ دیں جی. جدو اپنا بچہ کام دا ہی نہیں تو اس پہ مہینے کا 20,000 روپیہ خرچ کرنے کی کیا فائدہ جی. اپنے بچے خدا نے کہا یہ بچہ تے ایویں فضول ہی پیسے ہی ضائع کر رہا ہے، فیساں جا رہی نے تے بچے نو ہلے الف بے لکھنی نہیں آتی. ایک ٹیچر نے کہا بیٹے الف لکھو، ایک اتنا بڑا پیپر دیا، اس نے پینسل پکڑی پورے پیپر پر ہی الف لکھ دیا. وہ کہتی ہے بیٹے جی یہ کیا کر رہے ہو؟ اے میڈم جی الف لکھا ہے. وہ تو بے کدھر لکھو گے، میں اب اتنے صفحے کہاں سے لاؤں، ایک ہی صفحے پہ الف بے لکھ کے بتاؤ مجھے. تو ایسے پھر خدا کہتا ہے کہ بھائی روکو، کاٹو، اس کو کاٹو، ختم کرو، کاٹ دو. مجھے یہ درخت نہیں چاہیے، یہ بندہ نہیں چاہیے، یہ بندی نہیں چاہیے، یہ لڑکی نہیں چاہیے، یہ لڑکا نہیں چاہیے، یہ بوڑھا نہیں چاہیے، یہ بوڑھی نہیں چاہیے. خدا بڑھیاں تو بھی تنگ پہ جاتا. وہ کہتے ہیں یار یہ بڑھا ہو کے بھی نہیں صحیح ہویا، تو کئی بڑھے ہو کے بھی صحیح نہیں ہوتے. وہ کہتا ہے یار ہون تے انہوں پہلے کٹنا چاہیے کیونکہ ایک ہی ہو گیا، بڑھا ہو گیا تے بڑے سال نے گزارے نے، جے انہوں ہلے بھی کوئی عقل نہیں آئی تے چلو پھر موت ہی آ جائے. عقل نہیں آئی تو پھر کی آ جائے، موت ہی آ جائے. لہٰذا درخت کو کہہ رہا ہے کاٹ دو. لہٰذا آپ غور کریں کہ کیا یہ خدا کا کلام ایسے ہی ہوتا ہے. جمعے کو میں ندیم پیارے کے گھر گیا، جاتے میں نے ایک چھوٹی سی دعا کی، ایک دم سے کلام مجھ پہ نازل ہوا. یشوا وہ پورا چیپٹر پڑھتا جائے، میں اس کی تفسیر کرتا جاؤں، اور اس کے کمرے کے اندر اس چیپٹر کی تفسیر کا ایک اس تفسیر نے ہمیں ایک حصار میں لے لیا، ایسے جیسے خدا کوئی کلام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے. ندیم صاحب الرٹ رہیے گا، یہ نا لتاں کھچنا وہ پورا ہی ہو جائے کدھر. مگر آپ نے دانیل کی طرح لتاں ہوتی کھچیاں گئی نا، لہٰذا کلام ہو رہا ہے بھائی غور کرو. اور کئی سن کے تے کہندے نے یہ تے میرے لیے سے نہیں ہو رہا، میں تے انجتا ہے ہی نہیں، میں تے انجتی ہے ہی نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہو رہا. تے خدا کو تو پتا کہ اگے جا کے تسی بمب پھاڑنے نے. کئی تے یقین کرو خودکش جیکٹ کی طرح ہوتے ہیں. وہ خودکش جیکٹ کی طرح ہوتے ہیں. خودکش جیکٹ کا پتہ ہے نا، اس میں بارود بنا، جن میں کوٹ نہیں پایا،
ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੂਦ ਹੀ ਬਾਰੂਦ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਜ ਦਬਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ تو پتہ نہیں بلڈنگ گرا دینی ہے اور آس پاس کے موٹر سائیکل پھٹ جانے ہیں، گاڑیاں پھٹ جانی ہیں، بچے لوگ پھٹ کے وہ مر جائیں گے۔ خدا کو پتہ ہے یہ خودکش جیکٹ پہنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ بٹن دبا کر پھاڑ دے سب کچھ کرو یار، موقع دو اس کو بتاؤ کہ پطرس کہتا تھا کوئی ککڑوں کڑوں نہیں ہوگا، کوئی ککڑوں کڑوں نہیں ہوگا، مگر ہو گیا نا 3 دھماکوں کے بعد کیا ہوا؟ کیوں ہے ذرا بول کے بھاؤ؟ ککڑوں کڑوں ہو گیا۔ لہٰذا اس درخت کو کہتا ہے کاٹ ڈالو۔ آگے پڑھیں، ختم کریں۔ اس نے جواب میں اسے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، اس سال تو اسے اور بھی رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ تھالا کھودے یا قبر کھودے؟ ہائے ہائے، جوڑ اچھا پہ ہے۔ درخت کے چوگرد تھالا کھودنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کی ہے جی ذرا دسو؟ تھالا کھودنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے چوگرد ایک چھوٹا سا کھڈا مارا جاتا ہے تاکہ ذرا جڑوں تک پانی جلدی چلا جائے، کھاد کا اثر، پانی کا اثر، وہ کھڈا کھودے نے تنے کے چوگرد تو پھر اوتھے کھاد تے پانی پاندے نے کہ ویکھ لو درخت نو تو بغیر تھالے کھودے ہی پانی دا اثر تے کھاد دا اثر جانا چاہیے پر نہیں جے جا رہا، تو وہ پھر کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے یار، کہتا ہے 1 more نیکسٹ ایئر، مجھے 1 سال اور دے، میں اس درخت کے چوگرد تھالا کھودوں گا، کیا کروں گا؟ اور کھاد ڈالوں گا، اور اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ بھئی کاٹ ڈالنا۔ ایسے موقع میں رلہت فرمائیں، میں بڑے پیار نہ تانوں کہہ رہا ہوں، ایسے موقع پر رلہت فرمائیں، ایسے موقع پر دنیا سے جائیں جب آپ پھلدار، اچھے آثار، اچھی کیفیات میں خدا کو نظر آ رہے ہیں، تو خدا کہ یار موقع اچھا ہے، اس تو پہلے کل پھر ککڑوں کڑوں ہو جائے، موقع اچھا ہے، اس کی جان بخشی کی جائے اور جہنم سے اس کو بچایا جائے، اندھیرے سے بچایا جائے، آگ سے، گندک سے بچایا جائے، پیاس سے بچایا جائے۔ وہ کہنا انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان کو، ارے نہیں، موقع اچھا ہے، اور مکاشفہ میں لکھا ہے جو غالب آئے گا وہ آب حیات کے چشموں سے پیے گا، آب حیات کے درختوں کے پاس آئے گا، آب حیات ابدی پھل کھائے گا وہ۔ دیکھو ایک طرف کیا ہے؟ آب حیات کے چشمے ہیں، اور دوسری طرف انگلی کا سرا بھگو کر وہ بھی نہیں، تو پھر کیا چاہیے؟ کیا آب حیات چاہیے، چشمے چاہیے، یا انگلی کا سرا بھگو کے آپ جہنم میں کہیں؟ کیونکہ اوتھے پھوپھیاں ساڈیاں، دادے پڑدادے جڑے گناہ میں مرے ہیں اوتھے ہی ہونے جے، اوئے دادا جی تسی یہ تھے ہیں، کوئی پانی ہے جے؟ کہنا تیرے کو لے، کہنا نہیں، روٹی نہیں، کوئی چیز نہیں، کہنا یار ایتھے جتھے آئے ہیں نا کچھ بھی نہیں، نہ روٹی، نہ حکا، نہ ماچس، نہ سگریٹ، نہ شراب، نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا پھر اسے دھیان کریے، کہتا کرو، مگر اوپر سے جواب آئے گا نہیں،
लाजर को अब मैं भेज नहीं सकता, तो इसको मौका मिला है, यहाँ उसको चांस दिया गया है। लिहाजा अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं और अपनी ज़िंदगियों को ठीक करें। ये जो भी आप समझते हैं कि 2026-25 में था, 2026 में नहीं होना चाहिए।